اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اگر آپ ترک ڈرامہ نظام عالم یعنی سلجوقیوں کا عروج دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ نے اس سیریز میں باطنی فرقہ کے لوگ دیکھے ہوں گے، اور آپ میں سے بعض اس کے بارے میں جستجو رکھتے ہوں گے کہ آخر یہ فدائی یعنی باطنی فرقہ کے لوگ کون تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو باطنی، فدائی یا اسماعیلی فرقہ کے بارے مکمل حقائق سنائے جائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔ ناظرین اکرام، ان فدائی لوگوں کو باطنی یا اسماعیلی فرقہ کہا جاتا ہے۔ ان باطنوں کی کچھ کہانی یوں ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو امت مسلمہ میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہونے لگے جو چاہتے تھے کہ خلیفہ بننے کا حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا جائے۔ اسی عہد میں عبداللہ ابن سبا یہودی نے اس بات کو مذہبی عقیدے کی حیثیت دی۔ اس کے بعد خلافت کے منصب کے لیے مسلمانوں میں کئی تنازعات پیدا ہوئے۔ کچھ لوگ بنو امیہ کی خلافت چاہتے تھے تو کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ یہ وہ نازک دور تھا جب مسلمانوں میں فتنہ اور فسادات ابھرنے شروع ہوئے۔ آخر وقت گزرتا گیا اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک اور ہی دور شروع ہو گیا اور شیعہ فرقہ منظر عام پر آ گیا۔ شیعہ فرقہ کے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، اس دور میں ان 6 اماموں پر متفق رہے۔ لیکن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر ایک گروہ نے ان کے بیٹے امام اسماعیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور دوسرے گروہ نے ان کے دوسرے بیٹے امام موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پہلے گروہ نے امام اسماعیل کو خاتم الامت قرار دے لیا اور دوسرے گروہ نے 12ویں امام محمد المہدی پر سلسلہ امامت ختم کیا۔ 12 اماموں کو ماننے والے اثنا عشری اور 7 اماموں کو ماننے والے سبیہ کہلائے۔ اثنا عشری شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام محمد المہدی بمطابق 260 ہجری میں بعد خلیفہ المعتدی باللہ عباسی سرہ من رائی کے مقام پر غائب ہو گئے اور وہ زندہ ہیں اور آخری زمانے میں اصلاح امت کے لیے ظاہر ہوں گے۔ سبیہ یعنی اسماعیلی شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام اسماعیل اللہ کے نبی اور رسول تھے، ان پر امامت اور نبوت ختم ہو گئی۔ یہ کہتے تھے کہ ہر شے کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، اسی طرح دین کا ایک ظاہر اور ایک باطن۔ ان کے پیشوا تاویلات کے بل پر قرآن پاک کی آیات کے بھی 2 قسم کے معنی بیان کرتے تھے، یعنی ظاہری معنی اور باطنی معنی، اور باطنی مطالبات پر زیادہ زور دیتے تھے۔ یہ لوگ 7 کے عدد کو بہت متبرک گردانتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا نے 7 دن میں کائنات پیدا کی، 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، 7 اقلیمیں بنائیں، 7 سمندر بنائے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات 7 مثانی کہلائیں۔ انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں 7 اجزاء رکھے۔ ان کے دائی اپنے امام کے نام پر مریدوں سے بیعت لیتے تھے۔ ہر مرید کے لیے چندہ دینا ضروری تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہر دور فلکی میں امام کا موجود ہونا ضروری ہے۔ کسی دور میں امام ظاہر ہوتا ہے اور کسی دور میں مخفی رہتا ہے۔ جس دور میں امام ظاہر ہو وہ دور الکشف کہلاتا ہے اور جس دور میں امام مخفی رہے وہ دور الستر کہلاتا ہے۔ ان کا باقاعدہ جماعتی نظام تھا۔ دور الستر میں امام مخفی کا کام ایک امام ناطق سر انجام دیتا تھا۔ اس کے تحت ایک دائی کبیر ہوتا تھا جسے وہ اپنی اصلاح میں باہر کہتے تھے۔ دائی کبیر جملہ ولایات میں دائی یعنی مبلغ اور مقامی پیشوا مقرر کرتا تھا۔ یہ دائی لوگ اپنے آپ کو متقید بنانے کے لیے اپنے امام کے نام پر ان سے بیعت لیتے تھے۔ جو مرید سلسلہ کے اثرات سے ایک حد تک باخبر کر دیے جاتے تھے وہ رفیق کہلاتے تھے، اور جو لوگ محض صرف چندہ دیتے تھے وہ لصیق سمجھے جاتے تھے۔ اسماعیلیوں یعنی باطنیوں کا یہ نظام ساری مملکت اسلامی میں پھیلا ہوا تھا، اور جن علاقوں میں کسی دائی کو اپنے مریدوں کی تعداد بڑھانے میں غیر معمولی کامیابی ہو جاتی تو وہ لوگ وہاں شورش برپا کر دیتے۔ عراق اور عمان کے کرامتم جنہوں نے 4 صدی ہجری کے آغاز میں ان علاقوں میں شورشیں برپا کی اور کئی سال تک حجاز پر راستے بند رکھے،
اسی فرقہ کے ماننے والے تھے۔ کرامتہ نے خلیفہ المعتضد اللہ کے عہد کے آخری سالوں میں بہت زور پکڑا، جبکہ ہر طرف بغاوتیں اور شورشیں رونما ہو رہی تھی۔ خلیفہ المکتفی باللہ 902 عیسوی سے لے کر 908 عیسوی تک کے عہد میں عساکر خلافت کرامتہ کی سرکوبی کے لیے مصروف رہے، اور 928 عیسوی میں کرامتہ نے اتنا زور پکڑا کہ مکہ معظمہ پر حملہ کر دیا اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار سے اکھاڑ کر امان میں لے آئے۔ 951 عیسوی میں المطیع اللہ الفضل کے عہد میں کرامتہ را کی سرکوبی کی گئی اور حجر اسود کعبہ کی دیوار میں اپنی اصلی جگہ پر نصب کرا دیا گیا۔ تاہم کرامتہ کی شورشیں برابر جاری رہیں اور عراق کی سرزمین میں سے حجاج کے قافلوں کا گزر عسکری گارڈز کے بغیر مدتوں ناممکن رہا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو دبائیں، اور کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔